شہر کے لے کر میں شام کیا کرتا، سفر نصیب جو ٹھہرا قیام کیا کرتا، بچھڑتے وقت وہ کچھ بھی نہ بول پایا تھا، انا کی قید میں تھا پھر کلام کیا کرتا، رقیب کو تو میسر تیرے اشارے تھے، تیری گلی میں ٹھہر کر غلام کیا کرتا، حروف ابجد و خانہ شماریاں کیسی، الف کو میم بہت ہے میں لام کیا کرتا، میں تیرے خواب سجائے ویران پلکوں پر، ہنسی خوشی کا کوئی التزام کیا کرتا، شکستہ خواب کی تصویر تھا وہ خود خالد، میری ریاضت شب کو سلام کیا کرتا، میں تھک گئی ہوں تو سوچتی ہوں کوئی تو مجھ کو ستارہ بن کے نشان منزل کی روشنی دے، کوئی تو میری آرزوؤں کا چاند ٹھہرے، میں جس کی آنکھوں پہ گیت لکھوں، میں جس کے ہونٹوں کو گنگناؤں، میں جس کے ہاتھوں کو اپنی ہاتھوں سے دیر تک یوں لگائے رکھوں کہ جیسے بینائی مل رہی ہو مگر میں دستے دعا کی قیدی، میں لفظ لیکن صدا کی قیدی، انا پرستی کے موسموں میں سمندروں کی ہوا کی قیدی۔ اس نے کہا تم میں پہلے جیسی بات نہیں، میں نے کہا اب زندگی میں تیرا ساتھ نہیں، اس نے پوچھا کیا اب بھی ہر کسی کی آنکھوں میں ڈوب جاتے ہو، میں نے کہا اب کسی اور کی آنکھوں میں وہ بات نہیں، اس نے پوچھا کیوں اتنا ٹوٹ کر چاہا مجھے، میں نے کہا انسان ہوں مجھ میں پتھروں والی بات نہیں، اس نے پوچھا کیا میں بے وفا ہوں، میں نے کہا اب مجھے وفا کی تلاش نہیں، اس نے کہا بھول جاؤ مجھے، میں نے کہا تم حقیقت ہو کوئی خواب نہیں، تیرا ہاتھ بناؤں پینسل سے اس ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھوں، کچھ الٹا سیدھا فرض کروں کچھ سیدھا الٹا ہو جائے، میں آہ لکھوں تو ہائے کہے، میں ہائے لکھوں تو بے چین ہو جائے، میں عین لکھوں تو سوچے مجھے، میں شین لکھوں تیرا شوق بڑھے، میں قاف لکھوں تجھے کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ سنو میں بدل گئی ہوں، وہ رونا دھونا وہ آنسو وہ دعائیں وہ سب کچھ ترک کر چکی ہوں، تمہاری ٹائم لائن پر جانا، پوسٹ فوٹو پہ لائک کمنٹس دیکھنا، یہ سب بھی ماضی کا ایک حصہ بن چکا ہے، میرے اپنے لوگوں میں اب تمہارا ذکر بھی نہیں آتا، میں نے مکمل طور پر محبت کا گلا گھونٹ دیا ہے، مطلب یہ کہ بھولی نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو، پہلے سب سے پہلے تم تھے اب تم سب کے بعد آتے ہو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جوان کا توبہ کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی، اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ سنو میں تمہیں کہاں اچھی لگوں گی، میں دھیما ساز سننے والی، رات کو تنہا چلنے والی، گھنٹوں بیٹھ کر سوچنے والی، اندھیروں کے شہر میں ڈوب جانے والی، تنہا رہنے کی خواہش مند، اس دنیا سے بھاگ جانے کی خواہش رکھنے والی، گھنٹوں کتابوں میں سردی مدہوش رہنے والی، بہت جلد اکتا جانے والی، لوگوں سے، مسکراہٹوں سے، خوشیوں سے، چیزوں سے، سب سے زیادہ خود سے، ایسی لڑکیوں کو بھی بھلا کوئی پسند کرتا ہے جن کی الگ ہی دنیا ہو، چند لمحے خاموشی کے ہوں، ایک چھوٹی سی دنیا ہو جہاں دکھاوا نہ ہو بس سادگی ہو۔ تم نے دیکھا ہے کبھی بد دعاؤں کے زیر اثر لڑکی کو، وہ جس کی آنکھوں میں اترنے والے خواب کبھی تعبیر نہیں پاتے، وہ جس کے خیال جس کی سوچیں کبھی مجسم شکل اختیار نہیں کرتے، وہ جس کے چہرے پہ آنے والی مسکان کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے، وہ جس کی آنکھیں مسکان کے ساتھ ہی چھلکنے کو بے تاب رہتی ہیں، جس کی زندگی میں خوشیاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی، وہ جس کی دعاؤں میں آ جانے والے لوگ اس کی زندگی سے ہی چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ سنو روح تک گیا وہ میری، مجھے روح تک توڑنے کے لیے، سکون سے اس لیے بھی ہوں کیونکہ دھوکہ صرف کھایا ہے کسی کو دیا نہیں۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ حساب کتاب صرف اوپر والے نے ہی صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا، زیادہ دینے والا ہمیشہ سے ٹھگا گیا ہے، پھر چاہے پریم ہو، ساتھ ہو یا وشواس۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی سب سے پہلی چیز ہے زبان اور دوسری چیز ہے پیسہ۔ زندگی چلتی ہے چلتے رہو، وقت کے ساتھ تھوڑا بدلتے رہو،
راہ مشکل بھی نکل جائے گی، ٹھوکریں کھا کے بھی تھوڑا سنبھلتے رہو۔ اندھیرا تو جگنوں سے بھی گھبراتا ہے، سوریہ نہ ہو تو چراغوں سے جلتے رہو۔ عمر بھر کوئی یہاں ساتھ نہیں دیتا، اکیلے ہو کر بھی تھوڑا ہنستے رہو۔ کوئی خوشبو، کوئی استھتی ایسی نہیں جو زندگی بھر ایک سی رہتی ہو۔ چھوٹا سا جیون ہے تمہارا، چھوٹے سے جیون والے پھول سا مہکتے رہو۔ جھانک رہے ہیں ادھر ادھر سب، اپنے اندر جھانکے کون؟ ڈھونڈ رہے دنیا میں کمیاں، اپنے من میں تاکے کون؟ دنیا سدھرے سب چلاتے، خود کو آج سدھارے کون؟ پر اپدیش کشل بہو تیرے، خود پر آج وچارے کون؟ ہم سدھریں تو جگ سدھرے گا، یہ سیدھی بات سویکارے کون؟ جیون اسی کا مست ہے جو سوئم کے کاریہ میں ویست ہے، پریشان وہی ہے جو دوسروں کی خوشیوں سے ترست ہے۔ آپ نیک کاریہ نرنتر کرتے رہیں، کوئی آپ کا سمان کرے یا نہ کرے، آپ کی انترآتما سدا آپ کو سمانت کرے گی۔ اس سے بڑا سکھ جیون میں اور کچھ نہیں ہے۔ ایک بات بولوں، زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو کسی سے کوئی امید مت رکھو۔ آج کل کے رشتوں سے لاکھ بہتر ہے اکیلے رہنا۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے کچھ لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ کسی ایک کا ہی ہو کر رہنا سیکھ لو، وہی عشق ہے۔ قدر کر لو ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ کچھ راستوں پر آپ کو اکیلے ہی چلنا پڑے گا، نہ پریوار، نہ دوست، نہ کوئی ساتھی، بس آپ اور آپ کی ہمت۔ حسرتوں سے بھرا قبرستان ہوں میں، آباد کر مجھے کہ ویران ہوں میں۔ تسلی دے مجھ کو کہ تو ہے ادھر، قید میں تنہا پریشان ہوں میں۔ تو نے چھوڑ دیا مجھے اور بتایا بھی نہ، حماقت سے تیری حیران ہوں میں۔ فراقت تیری آخر مار ہی ڈالے گی، کب تک جیوں گا انسان ہوں میں۔ میری عمر سے زیادہ ہے بوجھ مجھ پر، بوڑھی تاثیر کا نوجوان ہوں میں۔ کسی طبیعت کے ظالم نے ڈسا ہے مجھے، پورا کر کے چھوڑا ہوا ارمان ہوں میں۔ مجھے پڑھتا ہے زمانہ بڑے ذوق کے ساتھ، کاغذ پر تحریر دلچسپ داستان ہوں میں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے، اور پھر رب کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ وہ اندھیرے سے ڈرنے والے لوگ آج تنہائی میں خوش رہا کرتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے سب سے لاڈلے بچے آج تنہائی میں بہت رویا کرتے ہیں۔ ان کے غموں سے بہت انجان ہے یہ دنیا، کبھی ان کو تنہا دیکھنا کہ یہ کتنا بے بس ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی روشنیوں سے اکتا کر اپنی تنہائی کو اپنا دوست بنا لیا کرتے ہیں۔ لبوں پر ان کے کسی بات کا شکوہ نہیں ہوتا، مگر تنہائی میں یہ خود سے بہت شکایت کرتے ہیں۔ یہ خوش مزاج لوگ نہ جانے کب اور کیوں ان اندھیرے اور تنہائی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ میں نے اسے چھوڑنے کا کہا بھی، پھر جاتے ہوئے دیکھا بھی نہ گیا۔ صبر کی تلقین کرتی ہی رہی خود کو، عین موقع پہ ہم سے کیا بھی نہ گیا۔ توڑ دوں گی ہر دوغلا تعلق یہ کہا، مگر تمہاری باری پر رخ موڑا بھی نہ گیا۔ خواب مکمل نہیں ہوتے کبھی جانتی تھی، مگر آنکھوں کو دیکھنے سے روکا بھی نہ گیا۔ لفظوں کو جھکنے سے باز رکھا ہم نے، نظروں کو فریاد سے ٹوکا بھی نہ گیا۔ محبت ہمارے بس کی بات نہیں اداس، پھر کیوں پرائے کا تجھے ہوتے دیکھا بھی نہ گیا۔ ساتھ روتی تھی میرے ساتھ ہنسا کرتی تھی، وہ لڑکی جو میرے دل میں بسا کرتی تھی۔ میری چاہت کی طلبگار تھی اس درجے، وہ مصلے پہ نمازوں میں دعا کرتی تھی۔ ایک لمحے کا بچھڑنا بھی گوارا نہ تھا اس کو، روتے روتے وہ مجھے یہ کہا کرتی تھی۔ روگ دل کا جو لگا بیٹھی تھی انجانے میں، میری آغوش میں مرنے کی دعا کرتی تھی۔ بات قسمت کی تھی کہ دور ہو گئے ہم، ورنہ وہ مجھے اپنی تقدیر کہا کرتی تھی۔ تیری ابتدا کوئی اور تھا، تیری انتہا کوئی اور تھا، تیری بات ہم سے ہوئی تو کیا، تیرا آشنا کوئی اور تھا۔ ہمیں شوق تھا بڑی دیر تک تیرے ساتھ شریک سفر رہیں، تیرے ساتھ چل کے خبر ہوئی تیرا راستہ کوئی اور تھا۔ ایک دوست اپنے دوست کے جنازے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ایک بزرگ بولا، بیٹا جوان جنازے پر مسکرایا نہیں کرتے۔ لڑکے نے آنکھیں صاف کیں اور بولا، کیا بتاؤں بابا، دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن دوست سے وعدہ کیا تھا جب بھی ملیں گے مسکراتے ہوئے ملیں گے، اور اس نے بھی کہا تھا جب میں مر جاؤں مسکراتے ہوئے آنا، کیونکہ اس وقت تمہارے آنسو پہنچنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ میں لہجوں کو محسوس کر لیتی ہوں، مجھے خاموشیاں سمجھا دیتی ہیں۔ یہ بات سچ ہے، مجھے کہنا نہیں آتا، میری باتیں صرف آنسوؤں میں اٹک جاتی ہیں۔ میں ہر وہ بات محسوس کرتی ہوں جو لہجوں میں چھپے
زہرآلود تیروں سے بھرپور ہوتی ہیں۔